اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں دیکھیے ابھی میری طرف دھیان دیں، ہم نے جو ہے ابھی آپ کو تھوڑا سا شروعاتی نالج دی تھی اس معاملے میں کہ اسلامی مہینے یا اسلامی کیلنڈر، تو اسلامی کیلنڈر کب سے شروع ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اسلامی کیلنڈر جو ہے چاند والے مہینے کہلاتے ہیں۔ ایک تو چاند والا سال کہلاتا ہے، دوسرا اسلامی سال کہلاتا ہے اور عربک سال بھی کہلاتا ہے۔ اور اس میں جو ہے ہمارے انگلش کیلنڈر کے حساب سے کچھ دن کم ہوتے ہیں، جیسے ہمارے اس والے سال میں کتنے ہوتے ہیں؟ 365 ڈیز ہوتے ہیں، 365 دن ہوتے ہیں نا، تو اس میں 365 دن نہیں ہوتے ہیں، اس میں 10 دن تقریباً کم ہوتے ہیں۔ تو اب اس اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ محرم۔ 10 دن کم اس لیے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چاند کے حساب سے چلتا ہے نا۔ اب چاند جو ہے 30 دنوں میں ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، کبھی کبھی 29 ڈیز میں بھی نکلتا ہے۔ تو اب یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے محرم الحرام۔ اب یہ محرم الحرام جو ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس مہینے میں کچھ چیزیں منع ہے کرنا۔ اللہ کے نزدیک اس مہینے کی کچھ خاص اہمیت ہے۔ اللہ نے اپنے جو ہے کچھ سارے مہینوں میں سے کچھ خاص مہینے چنے ہوئے ہیں، اور کچھ خاص مہینوں میں کچھ خاص دن بھی چنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی محرم کی پہلی تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تبھی سے یہ ہجری کیلنڈر سٹارٹ ہوتا ہے۔ اب محرم الحرام میں سب سے امپورٹنٹ دن جو ہے یوم عاشورہ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یوم عاشورہ کون سا دن ہے؟ یوم عاشورہ کا مطلب ہے محرم مہینے کا 10واں دن، محرم مہینے کا 10واں دن۔ اب اس 10ویں دن میں اس محرم مہینے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اس مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اوپر فتح حاصل ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ فرعون جو ایک بادشاہ تھا مصر کا، اور وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے یا مبعوث کیے گئے، اور وہیں جو ہے کہہ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تبلیغ والا علاقہ مصر تھا، اور مصر میں فرعون تھا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم مہینے میں فرعون کو ہرایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس فرعون پر غالب کیا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجے ہوئی، ان کو جیت ملی۔ وہ کیسے ہوا تھا کہ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ جا رہے تھے، اور وہ پیچھے سے پیچھا کر رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، اور انہوں نے اپنے ڈنڈے کو، اپنے عصا کو سمندر پہ دے مارا، تو پانی راستہ بن گیا، پانی نے بیچ سے راستہ بنا دیا، آدھا پانی یہاں چلا گیا، آدھا پانی وہاں چلا گیا، اور بیچ سے ایک راستہ بن گیا۔ اس راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت گزر گئی، اور پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر پورا آیا، تو وہ سارا کا سارا غرق ہو گیا۔ تو پہلی بات محرم کی یہ ہے کہ جو ہے محرم شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہوا تھا یوم عاشورہ کو ہوا تھا۔ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی تھی۔ اب یہ تو حضرت امام حسین سے بہت سینکڑوں سال، ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے نا۔ اس وقت تو حضور بھی تشریف نہیں لائے تھے،
اب آتے ہیں ہم لوگ سب سے شروع میں، تو 10ویں محرم کو یوم عاشورہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے کون سا گناہ کر دیا تھا؟ وہ تو نبی تھے، ہے نا؟ تو نہیں جی بات غلط ہے کہ انہوں نے کھا لیا تھا، ان کو کھلا دیا گیا تھا۔ اور دیکھیے ہم بتائیں نبی کے بارے میں، خاص طور سے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ جو ایک چلتا ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، اور غلطی نبی سے نہیں ہو سکتی، اس لیے کیونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس سے غلطی کا کوئی امکان ہی نہ ہو، کوئی پاسبل ہے ہی نہیں کہ وہ ان سے غلطی ہو سکے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ گندم کھا لیا یا وہ پھل کھا لیا، تو اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، بعض لوگ کہتے ہیں باہر جنت سے پھینک دیا، نکال دیا۔ نہیں بھائی، پھینکا نکالا نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ جو غلطی کہلاتی ہے نا، اس غلطی کو ایک اصطلاحی نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے، اس کو کہتے ہیں خطائے اجتہادی۔ خطائے اجتہادی، ہم لوگ غلطی کرتے ہیں تو ہمیں گناہ پڑتا ہے، سزا ملتی ہے، لیکن خطائے اجتہادی وہ ہے کہ جس میں خطا کرنے والے کو ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ ابھی آپ لوگ کیول اتنا سمجھیں کہ خطائے اجتہادی جس سے ہوتی ہے یا جو کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے جیسے آپ لوگ بڑے ہوں گے، آپ کے علم کا دائرہ بڑا ہوگا، آپ لوگ اس چیز کو سمجھنے میں کامیاب ہوں گے یا قائل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ توبہ کیسے قبول ہوئی؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے اس اپنے خطائے اجتہادی کے لیے سینکڑوں سال آنسو بہائے دنیا میں آ کے، اور 10ویں محرم کا وہ دن تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وہ توبہ اللہ کے حضور قبول ہو گئی۔ دیکھیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے امتحان بھی کٹھن ہوتے ہیں، ان کے امتحان بھی کٹھن ہوتے ہیں۔ ہمارا امتحان کیا ہوتا ہے کہ 8 پیپر تیار کرو، جا کے امتحان دو، بہت اچھے نمبر آ گئے تو فرسٹ ڈویژن، سیکنڈ ڈویژن یا تھرڈ ڈویژن یا فیل۔ لیکن وہ نبی ہیں، وہ نبی ہیں، ان کے امتحان بھی بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک بلند مرتبے پر فائز کیا گیا، ٹھیک ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ جو ٹرکی کے آس پاس آج بھی اس کے فوسلز یا اس کے جیواشم پائے جاتے ہیں۔ ایک کشتی بنائی گئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ ایک تندور سے پانی نکلے گا۔ اصل میں وہ ان کو جو ہے جو ڈس بلیور تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے نہیں تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے خبر دی کہ ایک تندور سے پانی ابلے گا جس میں سارے جو ہے آپ کے نان بلیورز مار دیے جائیں گے۔ آپ جو آپ کے ایمان لانے والے ہیں، جو بلیورز ہیں، ان کو اس کشتی میں بیٹھا لیں۔ وہ کشتی نہیں تھی، بہت بڑا جہاز تھا جس میں آج پورا گاؤں کا گاؤں سما جائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سارے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو اور ہر ایک جاندار کے ایک جوڑے کو اس میں سوار کرا لیا اور کچھ کھانے کی چیزیں رکھ لی۔ پھر وہ تندور سے پانی ابلا اور مہینوں سالوں وہ کشتی، پوری دنیا میں پانی تھا، وہ کشتی چکر لگاتی رہی۔ ایک دن وہ آیا کہ وہ کشتی 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک کھائی میں جا کے ٹکرائی اور پھر وہاں سے پانی اترنا شروع ہوا۔ اس جگہ کا نام ہے جودی پہاڑ اور اس تاریخ کا نام ہے 10ویں محرم۔ یعنی 10ویں محرم وہ تاریخ ہے کہ جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ماؤنٹ جودی یا جودی پہاڑ سے جا کے ٹکرائی اور وہاں پر رکی، اور اس کے فوسلز آج بھی انٹرنیٹ پہ اس کی فوٹو موجود ہیں، ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب تیسری بات یہ ہے کہ 10ویں محرم کو ہی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا منصب عطا فرمایا، ٹھیک ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں محرم کو ہی اپنا خلیل بنایا۔ 10ویں محرم کو ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرعون کے قید میں تھے مصر میں، ان کو 10ویں محرم کو جیل سے رہائی دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، آپ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی برداشت نہ کر پائے، جدائی برداشت نہ کر پائے، اور جو ہے ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور آنکھیں سفید پڑ گئیں۔ تو 10ویں محرم کا ہی دن تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور 10ویں محرم کو ہی ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آئی۔ حضرت کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام۔ اس کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے 40 دن بعد زندہ صحیح سلامت برآمد کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اگلا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، وہ تو ہم بتا ہی چکے ہیں آپ کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ ہمارا ایمان یہ ہے، کرسچینز کا ایمان یہ ہے کہ انہوں نے جیسس کرائسٹ کو پکڑ کے سولی سے لٹکا دیا تھا اور وہ شہید ہو گئے، لیکن نہیں، اسلامک کنسیپٹ اور اسلامک فیتھ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو روح اللہ ان کا لقب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کی جگہ پر اسی شکل کا کوئی شخص اس کو جو ہے مصلوب کر دیا گیا تھا، سولی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ اگلی بات ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی اسی دن ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی دن ہوئی۔ تو لہٰذا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محرم کے عاشورہ کی فضیلت حضرت امام حسین کی شہادت سے نہیں ہے، بلکہ امام حسین کی شہادت اتنی عظیم تھی، اتنی عظمت والی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیارے نبی کے پیارے نواسے کے لیے 10ویں محرم کے دن کا انتخاب فرمایا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ریلیٹڈ آگے کی چیزیں ہم اگلی جمعرات کو ڈسکس کریں گے۔